خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلال آئیے دیکھیں کلام مقدس میں عہد عتیق میں سے میکا نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ یوں لکھا ہے، اے بینت افواج، اب فوجوں میں جمع ہو، ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے۔ وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے، اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درد زا سے فارغ نہ ہو۔ تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے، کیونکہ وہ اس وقت انتہائے زمین تک بزرگ ہوگا، اور وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ جب رسول ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمارے قصروں میں قدم رکھے گا، تو ہم اس کے خلاف 7 چرواہے اور 8 سرگروں برپا کریں گے، اور وہ اسور کے ملک کو اور نمرود کی سرزمین کے مدخلوں کو تلوار سے ویران کریں گے۔ اور جب اسور ہمارے ملک میں آ کر ہماری حدود کو پامال کرے گا، تو وہ ہم کو رہائی بخشے گا، اور یعقوب کا بقیہ بہت سی امتوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے خداوند کی طرف سے اوس اور گھاس پر بارش، جو نہ انسان کا انتظار کرتی ہے اور نہ بنی آدم کے لیے ٹھہرتی ہے۔ اور یعقوب کا بقیہ بہت سی قوموں اور امتوں میں ایسا ہوگا جیسے شیر ببر جنگل کے جانوروں میں اور جوان شیر بھیڑوں کے گلہ میں، جب وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہے تو پامال کرتا اور پھاڑتا ہے، اور کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں پر اٹھے اور تیرے سب مخالف نیست ہو جائے۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس روز میں تیرے گھوڑوں کو جو تیرے درمیان ہے کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے رتھوں کو نیست کروں گا، اور تیرے ملک کے شہروں کو برباد اور تیری سب قلعوں کو مسمار کروں گا، اور میں تجھ سے جادوگری دور کروں گا، اور تجھ میں فال گیر نہ رہیں گے، اور تیری کھودی ہوئی مورتیں اور تیری ستون تیرے درمیان سے نیست کر دوں گا، اور تو پھر اپنی دستکاری کی عبادت نہ کرے گا، اور میں تیری یہ سیرتوں کو تیرے درمیان سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور تیرے شہروں کو تباہ کروں گا، اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئیں اپنا قہر و غضب نازل کروں گا۔ خدا کی زندہ کلام کی پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔
खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ तेरी सताइश करता हूँ। तू मेहरबान खुदा है। आसमानी बाप, आज के इस बाबरकत पुरमसरत दिन के लिए जो खुदा हमारी तरफ से जारी नहीं बल्कि खुदा तेरी तरफ से जारी करता दिन है, जिंदगी है, सांसें हैं, बरकत है। आए खुदा, मैं तेरे शुक्र करता हूँ। लश्करों के पाक खुदा, तू मुझसे और हम सबों से मुखातिब और कलाम कर। मैं चाहता हूँ तेरी ये बातें तेरे लोगों तक आया हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए देखें कलाम मुक़द्दस में अहद जदीद में से लूका की इंजील, उसका पहला बाब 39वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में दूसरी तिलावत लूका की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 39वीं आयत। यूं मरकूम है, उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और ज़करिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम किया। और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और एलिशबा रूह कुदस से भर गए और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरा होंगी। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सेठ कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसे अपने खादिम इस्राइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो अब्राहम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। खुदा की जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सबों के लिए एक बार फिर से बरकत हो। आज मेरा मजमून है खुशामदीद यीशु मसीह। मेरा मजमून है खुशामदीद यीशु मसीह। वेलकम जीसस क्राइस्ट। मेरे अजीजों, हम कुछ ही घंटों में मसीह की आमद के मुतवक्को हैं। यूं समझ लें कि एक दिन की दूरी पर, या यूं समझ लें कि बहुत जल्दी तो कुछ घंटों की दूरी पर है कि मसीह की आमद होगी। मसीह पैदा हुआ और वाज़ेह रहे कि जब आमद होती है, और खुश आमदीद क्यों, दो लफ्जों पर मुश्तमिल, खुश और आमदीद। अब अगर आमदीद को भी अगर गौर करें ना, उसमें भी दो लफ्ज और निकल जाते हैं। मजमुआ है आमद और दीद।
آمد کس کو کہتے ہیں؟ ہاں؟ آنے کو کہتے ہیں. اور دید کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے ابھی کچھ کہا؟ دیکھنے کو. اب اگر غور کریں نا تو خوش آمد اور دید، خوش آمدید، مسیح کی آمد جو ہے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور اس کے لیے اس سے بھی بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اسے دیکھیں. یہ ہمارے لیے بطور آنر کی بات ہے کہ ہم اس مسیح کو جس کے لیے قوم بنی اسرائیل، وہ دکھی لوگ، مایوس کن لوگ، پس حال لوگ، غم زدہ، مایوس، نا امید زندگیاں، ان کے لیے وہ ایسے ہے جیسے مسیح کو وہ دیکھیں گے. اور واضح رہے، جب خوش آمدید کہتے ہیں تو خوش آمدید عام طور پر کب کہتے ہیں؟ کوئی مہمان آتا ہے. پہلے عام طور پر کہتے تھے پنجابی میں جی جی آیا نو، اور اس سے تھوڑا اور ماڈرنائز ہو گئے خوش آمدید، خوش آمدید سے اور ماڈرنائز ہو گئے ویلکم. اب اگر غور کریں نا تو ہم مسیح کو ویلکم کرتے ہیں. اور عام طور پر اگر غور کر لیا جائے، کوئی بھی مہمان آتا ہے نا تو مہمان نوازی کا پہلا رول وہ یہی ہوتا ہے کہ مہمان کو خوش آمدید کہا جائے. کیسے؟ جوائے اور ہاسپٹیلٹی کے ساتھ، خوشی اور اسی طرح مہمان نوازی کے ساتھ. مہمان کوئی بھی ہو، وہ مہمان ہے آپ کے گھر کا. اور ایک اور بات، انٹرسٹنگ بات ہے، جب آپ نے کسی مہمان کو انوائٹ کیا ہوتا ہے تو آپ منتظر رہتے ہیں اس مہمان کے. آپ اس مہمان کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ مہمان کب آئے گا. اور جیسے ہی ڈور بیل بجتی یا کھٹکھٹایا جاتا ہے تو اس مہمان کی خاطر تواضع اور مہمان نوازی کے لیے سب سے پہلے جو شاکنگ لمحہ ہوتا ہے نا وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے. بچوں کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، شاید اب بڑے ہو گئے، تو وہ بچوں کے لیے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ مہمان کون آئے. وہ فوراً کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ گیٹ کی طرف، دروازے کی طرف، تاکہ اس مہمان کو خوش آمدید کہیں. آئیے ذرا ایک صورتحال اور ایک منظر کشی کی گئی. دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 44ویں آیت. کیونکہ دیکھ، جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ ہماری خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا. اب غور کریں، بچہ ہمارے خوشی کے وہ اچھل پڑا. کس کے سلام کی؟ مریم کے سلام کی آواز. اور واضح رہے کہ مریم اپنی کزن سے ملنے گئی ہے، یعنی الشبہ سے ملنے گئی ہے، اور رحم میں یسوع مسیح بھی ہے، رحم میں یوحنا بھی ہے.
اور بائبل ہی بیان کرتی کہ الشبہ کے تاثرات کیا ہیں کہ جو ہی تیرے سلام کی آواز سنی، بچہ ہمارے خوشی کے پیٹ میں اچھل پڑا۔ اب بچے کے لیے مسیح کی جو ہی آمد ہوئی، بطور یوحنا بپتسمہ دینے والا، وہ رحم میں اچھل پڑا۔ اب اس کی وجہ مسیح، چونکہ مسیح کی آمد ہے، مسیح کی آمد کے سلسلے میں، مسیح کی آمد کے تعلق سے یوحنا بھی خوش، اس لیے کہ وہ ایسے الفاظ، آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں 41ویں آیت، اور جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبہ روح القدس سے بھر گئے۔ قوت کا کام، تقویت کا کام اور طاقت کا کام وہ کسی سے ممکن نہیں ماں سوائے روح القدس کے۔ بائبل بیان کرتی ہے، عہد جدید میں اعمال کی کتاب کو پڑھیں تو واضح طور پر ہمیں ملتا ہے کہ روح القدس نازل ہوا اور وہ سب کس سے بھر گئے؟ قوت سے بھر گئے۔ اب جب جہاں روح القدس کی موجودگی ہے، جب جہاں مسح شدہ انوائٹڈ ہوتے ہیں، تو وہاں پھر ہر ایک چیز خوشی سے معمور ہو جاتی ہے، اور مسیح جو ہے وہ مسح سے بھرپور۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، متی کی انجیل کو پڑھیں تو بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ اب روح القدس کی قدرت سے وہ پیدا ہوا تو اس میں خدا کا مسح، مسیح میں مسیح کا مسح، مسیح میں خدا کی قدرت زیر سایہ۔ اور جو ہی سلام کی آواز سنی تو وہ آمد گویا خوشی سے بھرپور ہو گئے۔ مسیح کی آمد الشبہ کے لیے، مسیح کی آمد یوحنا کے لیے بطور خوشی ثابت ہوئی۔ وہ بطور ایسے ثابت ہوئی جیسے شادمانی ہوتی ہے، ایسے ثابت ہوئی جیسے انسان نہال ہو جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ کیا ہی تقویت اور قوت سے بھرپور الفاظ، اور الفاظ کیا؟ سلام، سلامتی بھرے الفاظ۔ مہمان وہ مہمان ہے جو از خود اپنے نام کے اعتبار سے سلامتی کا شہزادہ، ہاللیلویہ۔ وہ مہمان ایسا مہمان ہے جس کی آمد کے باعث انسان میں سلامتی حقیقی اعتبار سے جاری ہوئی۔ وہ مہمان ایسا مہمان ہے جس کے باعث اس کی آمد سے انسان کی پرتشدد زندگی میں بھی سکونت آئی اور انسان سکونت پذیر ہوا۔ بائبل یہ واضح کرتی ہے، آج اگر غور کریں نا، جس طرح یوحنا ایکسائٹڈ ہوا، چونکہ وہ بھی رحم میں، لیکن وہ مہمان یوحنا سے بھی بڑا ہے، وہ مہمان یسوع مسیح ہے۔ آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اس مہمان کے لیے کتنا ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ ہم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کس کے لیے؟ آمد کے لیے، آمد کے لیے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ تجسس سب میں پایا جاتا ہے اور ہم میں ایک خوشی کی لہر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے
مسیح کی آمد کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے۔ ہم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، کبھی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ اس کی آمد پر عبادت کریں، ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم مسیح کے لیے جائیں، ایکسائٹڈ اس چیز کے لیے ہوتے ہیں کہ مسیح کی آمد ہے، تیاری کر لو، گھر تیار، مسیح کی آمد ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ آپ کل ہی دیکھ لیجئے گا، اینڈ تک بھی عبادت کتنے بجے ہے؟ اینڈ تک بھی نہ، آمد کی تیاری کے لیے ایکسائٹمنٹ ہوتی رہے گی۔ یہ کچھ یہ نہیں ہے جاؤ اس کو بھیج دو، اس کو فلاں کو بھیج دو، اس کو بھیج دو، اس کو بھیج دو۔ کس لیے ایکسائٹمنٹ؟ اس مہمان کی آمد کے لیے۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس مہمان کی آمد کے تو متوقع ہیں، منتظر ہیں، لیکن ہماری ایکسائٹمنٹ کا طرز عمل جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہے۔ ہم عبادت کی نسبت عبادت میں ایکسائٹڈ ہوں گے، وہ فلاں میرے کو بڑا دیکھتا ہے، یہ دیکھتی ہے نا، وہ اور میں تھوڑا تیار ہو کر جاؤں، اور میں ذرا کچھ ایسا کر کے جاؤں تاکہ وہ کہے واہ بہن کیا ہی بات ہے تیری تھی، کتنے مہینے۔ اس انداز سے ہم دوسرے کو ایکسائٹڈ کرنا چاہتے ہیں، حیران کرنا چاہتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ ہم مسیح کے لیے ایکسائٹڈ ہوں۔ ہم میں تجسس پایا جائے تو مسیح کے لیے پایا جائے، ہم میں تجسس پایا جائے تو مسیح کی عبادت کے لیے پایا جائے۔ آپ کل ہی دیکھ لیجئے گا بھائیوں میں تجسس، آج کل تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ بھائی بھی جو ہیں میری عمر کے یا مجھ سے کم کے یا مجھ سے تھوڑے زیادہ کے، ان میں بھی ایک تجسس پایا جاتا ہے۔ دکانوں پہ بیٹھے ہوں گے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن عبادت کے لیے کوئی پتہ نہیں، اور وہ عبادت کا وقت ہی گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ اور کے بعد کچھ اور جب صبح ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہیں اور ہی معاملات بگاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کیونکہ ایکسائٹمنٹ ان میں پائی جاتی ہے، لیکن طرز عمل ایکسائٹمنٹ کا کچھ اور ہوتا ہے۔ تاہم ہم ویلکم کریں مسیح کو، مسیح کی آمد ہے، لیکن مسیح کی آمد ہمارے لیے سلامتی کی آمد ہو، مسیح کی آمد ہمارے لیے برکتوں کی آمد ہو، مسیح کی آمد ہمارے لیے خوشیوں کی آمد ہو، اور وہ اس صورت میں ہوتی ہے جب ہم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کسی اور چیز کے لیے نہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، کسی اور بات کے لیے نہیں، صرف عبادت کے لیے، صرف مسیح کے لیے، صرف مسیح کے جلال کے لیے۔ ہم خوشی کرتے ہیں، ہم شادمان ہوتے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ہماری خوش آمدید کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جس طرح الشبہ نے مریم کے سلام کو سنا، وہ سلامتی مسیح کی آمد سے اس کے بدن، اس کے نس نس میں، جان جان میں، گودے گودے میں ہو کر گزری۔ اس کی وجہ وہ مسیح کو خوش آمدید کہتی ہے، اور مسیح کو جب اس نے خوش آمدید کہا تو اس کی زندگی میں ایک عجیب طرح سے سلامتی ہوئی۔ اور بائبل یہ بیان کرتی 44ویں آیت، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی۔ اب سلام کی آواز کان میں پہنچے،
ہمارے کانوں میں سلامتی کی بجائے گالیوں کی آواز پہنچتی ہے. ہمارے کانوں میں سلامتی کی بجائے کوئی اور آوازیں پہنچتی ہیں. ہمارے کانوں میں اور طرز عمل کی آوازیں پہنچتی ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے کان میں خوش آمدید ہم کہہ رہے ہیں. خوش آمدید ہمارے مقصد وہی ہوتا ہے, ہم نے خوش آمدید مسیح کو ہی کہنا ہے, لیکن ہمارا ٹرینڈ جو ہے وہ بگڑتا ہوا جاتا ہے. ہمارے طرز عمل جو ہے, ہماری طرز سوچ جو ہے, ہماری طرز نہج جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. خوش آمدید تو ہم کہتے ہیں لیکن ہمارے کان میں سلامتی کی آواز نہیں پہنچتی, سلامتی کے شہزادے کی آواز نہیں جاری ہوتی, اس لیے کہ ہم خوش آمدید آمد کے لیے دید, یعنی اب بات آ گئی ہے دیکھنے کی. پہلے خوش آمد یعنی آپ خوش ہیں اس کی آمد سے, لیکن خوش ہیں اس کی آمد سے, لیکن اس کی آمد سے خوش ہونے کی بجائے ہمارے کان جو ہے وہ کچھ اور خوشی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہمارے کان جو ہیں کوئی اور کی خوشیوں کو سننا چاہتے اور گوارا کر رہے ہوتے ہیں. اب آ جائیں ذرا دید پر. آمد دید. آئیے ذرا دیکھیں کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت. عہد جدید میں سے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت یہ لکھا ہے, اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اب کلام مجسم ہوا, مجسم جسم اختیار کیا, اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. ہم دید کرتے ہیں یسوع مسیح کو, یسوع مسیح کی, جس نے اپنے آپ میں سے اپنے باپ کو دکھایا. یوحنا ہی میں لکھا ہے کیونکہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, لیکن ہم باپ کو بھی دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی صورت میں. ہم باپ پر بھی نظر کر سکتے ہیں یسوع مسیح کے اعتبار سے, کیونکہ جس نے یسوع کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اب باپ کا اکلوتا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اب یسوع مسیح جلال ظاہر کرتا ہے, جلال دکھاتا ہے, اور ہم اس کے جلال کو دیکھنے کے لیے اس کے حضور میں موجود جب ہوتے ہیں تو یقینی طور پر ہم اس کے جلال کو اپنی دیدہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور وہ جلال دیدنی ہوتا ہے, وہ جلال, اس کا جلال ایسا جلال ہوتا ہے جیسے باپ کے اکلوتے کا. اس کا جلال ایسا جلال ہوتا ہے جو دیکھنے والا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا کی رونق کو, ہم دیکھتے ہیں
دنیا کی چیزوں کو، ہم دیکھتے ہیں رنگ و نسل کو، ہم دیکھتے ہیں انسان اور انسانوں کو، لیکن کلام مجسم ہو گیا۔ وہ مجسم کلام اپنا آپ دکھاتا ہے۔ 2018 سال قبل جب تک مسیح مجسم نہ ہوئے تھے، نہ کسی فرد واحد نے خدا کو، نہ ہی بیٹے کو دیکھا، اور نہ ہی روح قدس کو اترتے دیکھا۔ لیکن کلام مجسم ہوا اور خدا کو بھی ہم نے دیکھا۔ کلام مجسم ہوا اور وہ کلمہ خدا کی صورت میں ہم نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جلال کیسا دیکھا۔ آئیے ذرا اس کی ایک مجسم کلام کی صورتحال پر غور کریں۔ عہد جدید میں پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام 2 باب 6 آیت کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے۔ فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت یوں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اب غور کریں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ہم اسے دیکھتے ہیں، اس کے جلال کو دیکھتے ہیں، وہ مجسم کلام جو مجسم ہوا۔ اور کلام مقدس یہ بیان کرتی ہے، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز اسے نہ سمجھا۔ خدا کے برابر، ایکول۔ اور غور کریں نا تو مسیح اپنی زمینی خدمت میں بھی اس بات کو فرماتے ہیں، میں اور باپ ایک ہے۔ اور واضح رہے کہ وہ خدا کے بالکل برابر، یہودی دستور کے مطابق تمام اکابرین اور تمام عمائدین اور شریعت کے علماء اکرام، ان میں ایک بات پائی جاتی تھی، اور وہ یہ، اور اسی لیے مسیح نے کہا کہ وہ اونچی کرسیوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ان میں ایک یہ طرز عمل تھا کہ کوئی بھی شرع عالم، کوئی بھی استاد، کوئی بھی روحانی اور مذہبی قیادت سے تعلق رکھنے والا شخص، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، عام اہل یہود کی نسبت۔ لیکن مسیح نے اس نظام کو جو رائج تھا اس کا خاتمہ کیا، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے 7ویں آیت، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ خادم کے لیے ورڈ جو یوز ہوا ہے سرونٹ،
اس آیت کے متن میں جو ورڈ یوز ہوا وہ ہے سرونٹ. اب سرونٹ کے لیے اس کا ہم الفاظ جو ہے، ہم اہم الفاظ جو ہے وہ اصطلاح یوز کی گئی ہے نوکر کے. اور اسی کے ساتھ ایک اور اصطلاح استعمال ہوئی ہے، وہ ہے خدمت گزار کے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے مسیح مجسم ہو گیا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا. آدم کے گناہ کے بعد انسان خدا کی صورت پر قطعی نہ رہا. آدم کے گناہ کرنے کے بعد سے ہاں آدم خدا کی صورت پر تھا. اور بائبل اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ خدا نے انسان کو، خدا نے آدم کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، اور خدا کی صورت اور شبیہ بالکل 100% پرفیکٹ. کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خوش آمدید اس نے دکھایا. کیا کر کے؟ اپنے آپ کو خالی کر کے دکھایا. اگر جب وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن خالی ہو گیا. خدا کی صورت پر تھا لیکن آئیں ذرا غور کریں، خادم کی صورت اختیار کر لی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا. اور یہاں اب غور کریں ذرا، پست ایک دم اپنے آپ کو پستی کی طرف. پستی کے لیے جو عام لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، پست وہ جو پہلے اعلیٰ ہو اور وہ جو بہت اونچا ہو، اور واضح رہے کہ خدا اور خدا کا نام سب سے اونچا اور اعلیٰ ہے. خدا کی ذات وہ وسیع اور بڑی ہے، سب ذاتوں سے، سب ناموں سے، سب شخصیات سے. لیکن میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں کہ اس نے انسانی شکل اختیار کر کے اپنے آپ کو پست کر دیا. پست کر کے اس نے ہمیں یہ درس دیا اور اس نے ہمیں انکریج کیا کہ خوش آمدید کہیں، مہمان نوازی کریں اور انکریج کریں. پست کر دیا. اور کوئی بھی ارادی طور پر آپ کسی بھی انسان کو دیکھ لینا، جہاں وہ ہے وہ پست ہونا ارادی طور پر نہیں چاہے گا. انسان کی مینٹیلٹی کی بات کر رہا ہوں میں، انسان کی سوچ کی بات کر رہا ہوں. جہاں پر ہے وہ اس سے نیچے آنا نہیں چاہے گا، چاہے گا کہ وہ جہاں ہے وہ وہاں سے اور مزید 2 درجات یا 4 یا 10 درجات اوپر جائے. لیکن وہ درجات کو کم اور گھٹنا یا ختم ہونا یا پستی کی طرف آنا وہ پسند نہیں کرے گا. یہ ایسے ہی ہے، آپ اونچے سے ایک دم سڑک پر آ جائیں تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے آپ. یہ ایسے ہی ہے جیسے عام چیزوں کی بات کر لیں. آپ اچھا موبائل آپ یوز کریں، ایک دم آپ آ جائیں بلیک اینڈ وائٹ پر تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. آپ یوز کر رہے ہو آئی فون
ایک دم آ جائیں کالے والے سیٹ پر، کیوں چاہیں گے آپ؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. کھا بہت اچھا رہے، ایک دم آ جائیں آپ پیازوں پر تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے، ہرگز نہیں چاہیں گے. لیکن ارادی طور پر مسیح مجسم ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، اس قدر پست کر دیا کہ وہ لعنتی موت، بائبل ہی بیان کرتی شریعت کے اعتبار سے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی. شریعت اس بات کی وضاحت کرتی جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی. ارادی طور پر مسیح نے دکھایا، واضح کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ خدا کی صورت پر، ہم خدا کی صورت پر ہو جانا تو ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. جینوین فیکٹ، ہم میں خدا اپنے کاموں کو انجام دینا شروع ہو جائے تو بھی ہم پھولے نہیں سماتے. ہم سے کچھ لوگ فائدہ اٹھانا شروع کر دیں پھر بھی نہیں ہم سماتے پھولے. پھر تو ہم یہ کہتے ہیں ہماری شان ہی بہت اوپر. لیکن مسیح پر غور کریں جس نے ہمیں درس دیا کہ ہم اسے خوش آمدید کہیں، ہم ایکسائٹڈ ہوں اس کے لیے. جو دنیا اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہر ایک چیز اس کے تابع. اور آئیں ذرا غور کریں، دیکھیں میرے ساتھ قومی آیت. اسی بات سے خدا نے بھی اس سے بہت سربلند کیا اور اس سے وہ نام بخشا کیا جو سب ناموں سے اعلیٰ، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. اب غور کریں، ہر ایک گھٹنا جھکے. جنہیں تجسس ہوتا ہے نا وہ سردی کو بھی نہیں دیکھتے. جنہیں تجسس ہوتا ہے نا مسیح کا، مسیح کے دیدار خاص کا، وہ ماحول کو بھی نہیں دیکھتے، وہ حالات کو بھی نہیں دیکھتے، وہ موسم کو بھی نہیں دیکھتے، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتے کس حالت میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے، کیا حالات ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں تو مسیح کو دیکھتے ہیں جس کی آمد سے سلامتی جاری ہوتی ہے، جس کی آمد سے ان کی زندگیوں کی پست حالی خوشحالی میں بدل جاتی ہے، جس کی آمد سے، جس کے دیدار خاص سے تاریک اور نا امیدی خوشی میں، خوشحالی میں، رونقوں میں اور افزائش میں بدلنا شروع ہو جاتی. آئیے آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں. آج ہم ویلکم کہیں اسے، خوش آمدید یسوع مسیح. خوش آمدید فلاں نہیں، خوش آمدید وہ کپڑا نہیں، خوش آمدید وہ چیز نہیں، خوش آمدید کوئی اور نہیں، خوش آمدید یسوع مسیح. ویلکم جیسس کرائسٹ، ویلکم جیسس. اور جب ہم ارادی اور دلی طور پر یسوع کو خوش آمدید کہتے ہیں نا تو جان لیجیے اس کی آمد سے ہی ہماری زندگیوں میں بہت سے معاملات سلجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سب اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. وجہ اس لیے کہ ہم اسے دیکھتے ہیں جو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے. ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں
کسی اور کا، ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں فلاں کا، ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں کسی اور چیز کا، لیکن مالکوں کے مالک یسوع کا دیدار کرے نا تو وہ دیدار خاص ہو جاتا ہے۔ آئیں آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں۔ آج اپنے آپ پر غور کریں۔ کرسمس اور مسیح نے کبھی ہرگز یہ درس یا ہمیں تعلیم نہیں دی کہ پیار یا محبت نہ کریں اپنے عزیز و اقارب سے، بلکہ بائبل تو یہ بیان کرتی ہے اگر تیرے بھائی کو کسی سے شکایت ہے قربان کا پر تو قربانی گزرانا چھوڑ دے، ادھر پہلے جاؤ اس سے صلح کر۔ اور عبرانیوں کو پڑھے نا 10ویں باب کو 5ویں آیت سے 10ویں آیت پڑھ لیں تو بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے نظر اور قربانیوں کو پسند نہ کیا، بلکہ یہ کہا کہ میں آیا ہوں تیرے لیے۔ اور جب وہ ہم میں آ جاتا ہے نا تو وہ تو ہے ہی صلح، وہ تو ہے ہی سلامتی کا شہزادہ، وہ تو ہے ہی، اس کا نام ہی عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ، اور اس کے آنے سے سلامتی آ جاتی ہے، اس کے آنے سے صلح آ جاتی ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم قربانی گزران رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی عبادت کریں گے، پھر جی انہیں ملنا ہوئے گا مل لے گا، نہیں ملنا ہوئے گا نہ ملے گا۔ لیکن اس سوچ کو بھی چھوڑ دیں، پہلے عبادت کریں گے، بات وہ کرے گا تو کر لوں گا، فون اگر اس کا آ گیا تو اٹھا لوں گا، نہیں آئے گا میرے عزیز کا یا میرے بھائی کا میری بہن کا نہ صحیح، اس سوچ کو چھوڑ دیں۔ کرسمس ہمیں لو، کیئرنگ اور شیئرنگ سکھاتا ہے، یعنی محبت، ٹھیک اور راست محبت، پاک محبت مسیح کی تعلیمات میں ہے۔ شیئر کرنا، ہم اپنی خوشیوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ کیئرنگ، ہم ان کی پرواہ کریں، اور مسیح نے ہماری پرواہ کی۔ اس کو کیا ضرورت تھی زمین پر آنے کی؟ وہ تو پہلے ہی خدا اور خدا باپ کے برابر تخت کو چھوڑنے کی مسیح کو کیا ضرورت تھی؟ اور لوگوں سے، اور اسے یہ بھی پتہ لوگ آ کر مجھے باتیں کریں گے، اور کی، لیکن پھر بھی محبت یہ ہے کہ وہ اپنا، اس نے ہماری پرواہ کی، اور پرواہ ایسے کی کہ اس نے اپنی جان ہی دے دی۔ بائبل بیان کرتی کہ اس قدر خالی ہو گیا، اس قدر پست ہو گیا کہ انسانوں کی صورت اختیار کر لی، مشابہ ہو گیا، اور صلیبی فرما بردار ہو گیا کہ صلیبی موت گوارا کر لی۔ آئیے ہم حقیقی معنوں میں مسیح کو خوش آمدید کہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، اور جو چاہتے ہیں کہ مسیح کو خوش آمدید نہ کہیں جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ ہم خوشی کرتے ہیں یسوع آیا ہے، لیکن ہماری خوشیوں کا طرز تبدیل ہوتا ہے۔ آج خوش آمدید کہیں یسوع کو، جو چاہتے ہیں کہ یسوع کو خوش آمدید کہیں، اس کی لیے ایکسائٹڈ ہو، اس کی عبادت کریں، مسیح کے لیے ایکسائٹڈ ہو، وہ کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں۔ خدا قادر، ان تمام زندگیوں کو تیرے حضور لائے، منت کرتا ہوں تیرا کبھی ہاتھ انہیں سنبھالے، منت کرتا ہوں تیرا قدوس ہاتھ آئے خدا ان کی راہبری کرے،
تاکہ یہ تیرے لیے ایکسائٹڈ ہوں، تجھے خوش آمدید کہیں۔ آئے خداوند جس طرح ہم دنیا کے اعتبار سے دنیاوی طور پر اپنے مہمانوں کے لیے بہت کچھ کر دیتے ہیں، اپنے وسائل کو استعمال کر دیتے ہیں، اپنی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اپنی قیمتی چیزوں کا بھی دریغ نہیں کرتے، اس لیے صرف کہ وہ ہمارے عزیز ہیں، مہمان ہیں۔ آئے خداوند خدا تو ہمارا مہمان ہے اور تو سارے مہمانوں سے عظیم اور اعلیٰ ہے۔ آئے خداوند خدا تیرے درجہ ان سارے مہمانوں سے بڑھ کر ہے، اور آئے خداوند اولین ترجیحات ہم تجھ مہمان کو دیتے ہیں۔ آئے خداوند قادر خدا فرصت بخش دے کہ ہم حقیقی معنوں میں تجھے خوش آمدید کہیں، تاکہ خداوند ہم تیرے جلال کو اپنی زندگیوں، اپنے گھرانے میں آئے خداوند بھرپور طور پر دیکھ سکیں، اور آئے خداوند تیرا جلال اور تیرے جلال کے باعث ہمارے گھرانے زندگیاں معمور ہوتے جائیں، یسوع نام میں آمین۔ God bless you.